اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی اور دین کے خاطر وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ آپ سبھی حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنے گھر والوں کو دینی مجلس میں شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ اس کے لیے آپ سب لوگ مبارکباد کے حقدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ مجھ گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے تمام نیک اعمالوں کو کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ طٰہٰ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ یہ دین اسلام کی بہت ہی شروعاتی تاریخ، مطلب جو اتہاس ہے اسلام کا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اعلان ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں دین کی تبلیغ شروع کی، تو شروعاتی دور میں جو سورہ مبارکہ اور جو آیت مبارکہ نازل ہوئیں اس میں سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کی تمام فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے ہر آیت اور ہر سورہ کی ایک خاص فضیلت ہے، اسی طرح سے سورہ طٰہٰ کی بھی ایک بہت خاص فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت پہ آپ کا میں دھیان دلانا چاہوں گا کہ یہ وہی سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو اپنی بہن کو جب انہوں نے اسے پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ایمان میں داخل ہو گئے، ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو اکثر آپ تقریر میں سنتے رہتے ہیں کہ اس کو جب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، اور اس کو سن کر وہ رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شدید دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کی اور ایمان میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین صحابیوں میں شمار ہوئے، اور یہاں تک کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، ان میں شمار ہوئے۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ تو اس کو اس طریقے سے، اس طرح سے بھی سننا ہے، اس بات کو خیال میں رکھنا ہے، اس پہ دھیان دینا ہے کہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے جس کو سن کر جو انسان ایمان سے دور تھا، ایمان سے دور بھاگتا تھا، ایمان والوں کا دشمن تھا، وہ ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ خاص تاثیر رکھی ہے جس پہ آپ کو بھی غور کرنا ہے، اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور بہت طویل سورت ہے، بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، ہو سکتا ہے 2-3 مجلس اس میں لگیں گی۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت اور تکلیف اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروعات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے تو طٰہٰ کہہ کر اپنی اور متاثر کیا، اپنی اور سننے کے لیے ان کے لیے طٰہٰ کہہ کر ان کو، جیسے ہم کسی کو
ایک نام پکارتے ہیں یا کسی کا دھیان ہماری طرف لانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ہم کچھ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تاہا فرمایا، تاہا. پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت اور تکلیف اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ فکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے محبوب سے اللہ تعالیٰ کس قدر محبت فرما رہا ہے، کس قدر ان کی فکر ہے کہ سورہ طٰہٰ کی شروعات میں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت اور تکلیف اٹھائیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل آنا شروع ہوئی، وحی کا نزول ہوا، جیسا کہ میں نے شروع میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروعاتی دور کی، اسلامی تاریخ کی شروعاتی دور میں ہی اس کی آیتیں مبارکہ نازل ہوئی ہیں. تو شروعات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، بہت فکر مند ہو جاتے کہ مجھے اپنی امت تک ہر بات کو پہنچانا ہے، ہر انسان کو ایمان میں داخل کروانا ہے، ہر انسان تک قرآن مجید کو بھیجنا ہے، پہنچانا ہے، اسے سمجھانا ہے، سکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ تکلیف دیکھی، ان کی پریشانی، ان کی فکر دیکھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیکھے کس قدر اپنے محبوب کی فکر کر رہا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی فکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت اور تکلیف اٹھائیں، بلکہ یہ تو نصیحت نامہ ہے ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ کا ڈر ہوگا. یہ کلام تو اس نے نازل فرمایا ہے جس نے زمین کو پیدا کر دیا اور آسمانوں کو اونچا کر دیا. وہ رحمان بڑا عالیشان ہے، عرش پر صرف اسی کا جلوہ ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 6 میں، جو بھی ہے سب کا سب اسی کا ہے، چاہے آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، یا ان دونوں کے بیچ ہو، یا مٹی کی ہر گیلی باریک پرت کے نیچے پاتال میں ہو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہدایت دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام علم بھی قرآن مجید میں رکھ دیا ہے. سائنس کی ساری برانچز، سائنس ہو یا کوئی بھی علم ہو، دنیا کا تمام علم کی شروعات، اس کا اوریجن قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کو سائنس خود پروو کرتا ہے، حالانکہ قرآن مجید کو ضرورت نہیں کسی کا پروف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن اپنے آپ میں اپنی مثال ہے، اور اپنا خود کا ایک اس کا مرتبہ ہے اپنا، اور اپنا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خود سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس پر شک کی گنجائش نہیں. لیکن دنیائی لوگ جو ہر چیز کو سائنس سے تولتے ہیں، ہمیں اس کو سائنس سے نہیں تولنا چاہیے، ہمارے لیے جائز نہیں. ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہمیں اسے اللہ کی کتاب مانیں، اس پر ایمان لائیں، اور اللہ نے جو لکھ دیا اس کو ہی حق مانیں. لیکن سائنس کے لوگوں کے لیے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، استغفر اللہ، یا جو ایمان سے دور ہیں، خالی ہیں، ان کو بھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کے سائنس کا اوریجن بھی قرآن مجید ہے. اور جب وہ سائنس کو سمجھ لیتے ہیں تو قرآن کی باتیں اپنا آپ پروف ہو جاتی ہیں، اپنا آپ پروڈ ہو جاتی ہیں. کس طرح سے؟ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، اس پہ غور فکر کرنے والا اس کو سمجھ سکتا ہے کہ مٹی کی ہر گیلی باریک پرت کے نیچے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا. تو یہ زیولوجی ہو، باٹنی ہو، جس کو ہم ونسپتی شاستر کہتے ہیں، وگیان کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں، جس طرح سے مٹی کی 6 لیئرس ہیں، 6 لیئرس ہیں، 6 پرتیں ہیں، تو قرآن مجید میں اس کو جہاں پر اس کے بارے میں ایک ہنٹ دی گئی ہے علم رکھنے والوں کے لیے، یا جن کو اس پہ ریسرچ کرنا ہو ان کے لیے، کہ مٹی کی ہر گیلی باریک پرت، یہ صاف صاف شبدوں میں آیا قرآن مجید میں. جو سائنس نے بعد میں اس بات کو سمجھا، سائنس لاکھوں سال پیچھے، ہزاروں سال پیچھے، پتہ نہیں کتنے سال پیچھے، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے کب سے لکھ دیا اور لوح محفوظ میں دنیا کو خلق کرنے کے پہلے اس کو محفوظ کر دیا. تو یہ تو دنیا کی تخلیق اور سائنس کی ایجاد اور یہ لاکھوں سال پیچھے کی بات ہو گئی کہ سائنس نے اس کو بعد میں سمجھا کہ گیلی مٹی میں الگ الگ لیئرز ہوتی ہیں، یا پرتھوی پر، زمین پر الگ الگ لیئرز ہوتی ہیں، 6 لیئرز ہوتی ہیں سوائل کی، 6 لیئرز آف سوائل.
تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہیں فرما دیا کہ گیلی باریک پرت کے نیچے اگر تو پکار کر بات بولے یا نہ بولے، وہ تو بے شک بہت چھپی ہوئی اور گہرے بھید کی بات بھی جانتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا نظام بتایا کہ اگر آپ بولو منہ سے یا مت بولو، آپ کے دل میں جو بات ہے ہر بات کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ چھپا ہوا اور ظاہر ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 10 میں، اب یہاں پر جو سورۃ طٰہٰ کی جو شروعات ہوئی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خاص باتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر عطا فرمائی، فکر کری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانے میں اتنی مشقت اور تکلیف اٹھائیں گے، آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کون ہے اور کس طرح سے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کچھ سائنس کی باتیں ہوئیں، کچھ ظاہری اور باطنی علم کی بات ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ خاص طور سے سورۃ طٰہٰ میں بنی اسرائیل کے بارے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اس میں خاص طور سے نقل ہوا ہے۔ دوسری تمام کئی سورہ مبارکوں میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ آیا ہے، لیکن اس قدر اس طرح سے اور اس طویل طریقے سے اور اس طرح سے صاف صاف جس طرح سے سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے، اتنا کلیئر اور اتنا زیادہ واضح طریقے سے دوسری کسی سورہ مبارکہ میں نہیں آیا۔ سب دور تھوڑی تھوڑی باتیں آئی، ہنٹ دی گئی ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑا قصہ آیا ہے، اسے آپ کو دھیان سے غور سے سننا ہے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہو، مجھے آگ دکھائی دے رہی، مطلب دور سے روشنی دکھی، آگ دکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے بولا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے رہو تاکہ میں تمہارے لیے وہاں سے آگ کا انگارہ لے آؤں یا پھر آگ کی روشنی میں صحیح راستہ معلوم کر کے آؤں۔ اب دیکھیے آگ کے دو فائدے ہیں، وہ یہاں قرآن مجید میں بتائے گئے۔ ایک تو آگ سے کچھ کام کیا جا سکتا ہے نا، ہم کھانا بنائیں یا اس کی مشال جلائیں، جانوروں کو بھگائیں اس سے ڈرا کر، ہے نا، تو بہت سارے کام آگ سے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے ہم راستہ معلوم کر سکتے ہیں، یعنی کہ روشنی دیتا ہے۔ آگ جو ہے روشنی دینے کا کام کرتی۔ اس زمانے میں جب الیکٹریسٹی نہیں تھی تو آگ سے راستہ تلاش کرنے کا بھی کام کیا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں مقصد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے۔ بس جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو انہیں آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ۔ اب اندھیرے میں سنسان علاقے میں ایک آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں۔ یہ طوا کی وادی کا پوتر مقام ہے، یعنی کہ بہت مقدس جگہ ہے جہاں تم وہاں پہنچے ہو۔ اب تمہیں اپنی جوتیاں اتار دینا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، آواز سنتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو ان کو یہ لقب اس لیے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے اپنی آواز سے ہی انہیں بنا کسی وحی کے ڈائریکٹ ان سے بات کی، جیسے دوسرے انبیاؤں کو وحی بھیجی جاتی تھی، وہ بھیجی جاتی رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ڈائریکٹ پہلے آپ اپنی آواز سے بات کی۔ دکھے نہیں اللہ تعالیٰ، بے شک انہوں نے دکھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن آواز ان کے کانوں تک آئی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تم جہاں آ گئے ہو یہ بہت مقدس جگہ ہے، یہاں پہ تمہیں اپنے جوتے، پیروں کے جوتے اتارنا ہے، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ دھیان سے سنو جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انہیں وحی کر رہے ہیں۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی چن لیا ہے۔ پھر فرمایا بے شک میں اور صرف میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق۔ کسی کی عبادت کرنا اور میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، میری اور فقط میری، اور نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم
میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا, میرے سوا کسی کی بندگی مت کرنا, میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا, میری اور فقط میری. مطلب صاف طور پہ ڈبل بار آیا ہے یہ, میری اور فقط میری, یعنی کہ اللہ اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور نماز کو قائم رکھنا. دیکھیے اس زمانے میں کسی کو ایک طریقہ ہوگا نماز پڑھنے کا, عبادت کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نماز کا طریقہ بتایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یعنی کہ عبادت کا ایک خاص طریقہ تھا. اس سے پتہ چلا قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے. یہ بات یقینی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کے آنے کے وقت کو چھپائے رکھوں تاکہ ہر جان اپنی دوڑ دھوپ اور محنت کا پورا بدلہ پا سکے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, حکمت ہے کہ کسی بھی نبی اور رسول کو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. اس کا پورا سارا کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس. نشانیاں ضرور دوسرے نبی اور رسولوں نے ہمیں پیش کی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت واضح طور پر کھلی نشانیاں بتائی ہیں, لیکن پورا کا پورا علم اور کب قیامت آئے گی یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ انسان دوڑ دھوپ میں لگا رہے دنیا اور آخرت کی. جو دنیا کمانا چاہتا ہے وہ دنیا کماتا رہے, جو آخرت کمانا چاہتا ہے وہ آخرت کماتا رہے, اور ہم پورا بدلہ دیں گے سب کو. جیسے کہ یہ اس طرح کی ایگزام ہے جس کا ابھی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی. آپ کو محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. ایگزام ہو کے رہے گی وہ والا معاملہ ہے کہ ایگزام ہو کر رہے گی, لیکن اس کا وقت ابھی مقرر نہیں ہے. ایگزام ہوگی, پکے میں ایگزام ہوگی والا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں کی, ایمان والوں کی, بے ایمان لوگوں کی, مشرکین کی, کافروں کی, سب کی ایگزام ہو کے رہے گی, اور سب کو اپنا اپنا اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا. آگے فرمایا اور اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا چیز ہے. اب دیکھیے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بات کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا اے نبی کیا تم اپنے آپ کو اس قرآن مجید کے لیے اتنا پریشان اور تکلیف کیوں دیتے ہو, ہے نا, اس کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. تو یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے بھی دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کس قدر محبت کا اظہار اور اپنے بندے کے ساتھ کس طرح سے ایک خوبصورت بات کر رہا ہے. دیکھیے کیا پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے, اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے بڑے پیار سے کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا چیز ہے. اب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ یہ تو میری لاٹھی ہے جس سے ٹیکا سہارا لے لیتا ہوں, اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے ریوڑ پر درخت کے پتے جھاڑ لیتا ہوں, اور اس لاٹھی سے اور بھی بہت سے کام نکل جاتے ہیں. ایک معصومانہ جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں, اپنے بکریوں کے لیے, بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں, اور وقت آنے پر اس سے دوسرے کام بھی لے لیتا ہوں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے یہ بات کیوں پوچھی ان سے. ابھی اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لاٹھی کا مقصد پوچھا کہ تم یہ لاٹھی اپنے پاس کیوں رکھتے ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ موسیٰ اس لاٹھی کو نیچے ڈال دو, زمین پر پھینک دو. اب اس لاٹھی کو زمین پر پھینک دو. اس عصا کو, لاٹھی کو نیچے ڈال دیا تو وہ تیز دوڑتا اچھلتا ایک اژدہا بڑا بھاری سانپ بن گیا. فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرنا نہیں, اس کو ہم فوراً اس کی پہلی حالت میں واپس تبدیل فرما دیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کر کے دکھایا کہ ان کے ہاتھ سے پہلے پھینکوایا, جیسے انہوں نے پھینکا تو زمین پہ بڑا اژدہا, بڑا سانپ بن گیا. پھر اسے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ اسے اٹھا لو, ڈرو مت. پہلے موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ڈرے ہوں گے, گھبرائے ہوں گے اسے دیکھ کر کہ میری لاٹھی کیا بن گئی. تو ان کو ہمت دلانے کے لیے اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک لائیو ڈیمانسٹریشن کروایا. اس لاٹھی کا ڈیمانسٹریشن ہوا کہ اس کو زمین پہ تم پھینکو گے تو یہ بڑا اژدہا, بڑا سانپ بن جائے گا, اور پھر تم جب اسے اٹھاؤ گے, ہاتھ لگاؤ گے تو یہ واپس تمہاری لاٹھی میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سب سے پہلے اس بات کو نقل کیا, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب بھی وہ چاہیں اور نیت کر لیں تو اس لاٹھی کو پھینک دیں, اور وہ لاٹھی اژدہا بن جائے گی, ایک بڑا سانپ بن جائے گی, اور اس سے وہ دوسرا کام نکالیں گے جو آگے آئے گا. فرمایا اس کو پکڑ لو, ڈرنا نہیں.
اس کو ہم فوراً اس کی پہلی حالت میں یعنی کہ اس کو سانپ کو ہم پھر سے لاٹھی میں تبدیل فرما دیں گے. پھر دوسرا ایک ڈیمانسٹریشن دکھا دیا, سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو. پھر دوسرا معجزہ دکھا رہے ہیں, دوسرا معجزہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 22 میں آیا, اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں بازوؤں کو ایسے سکڑتے ہوئے مٹھی بناتے ہوئے داخل کر لو, اپنی بغل میں ڈال لو. وہ بغیر کسی داغ دھبے کے سفید روشنی پھیلاتا ہوا یعنی کہ ایک نور کے ساتھ باہر نکل آئے گا. اور یہ ایک دوسری نشانی ہوئی. پہلی نشانی ہوئی کہ تمہاری لاٹھی کو ہم بڑا سانپ اژدہا بنا دیں گے, جو جسے چاہے گا اسے نگل لے گا. اور دوسری نشانی یہ کہ تمہارا ہاتھ جب تم بغل میں ڈالو گے اور اسے باہر نکالو گے تو وہ سفید چمکتا ہوا نور کی طرح باہر آئے گا. پھر آگے آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ ابھی تو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں تم نے اتنا ہی ہم نے سکھایا ہے, دکھایا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہمارے پاس بہت ساری نشانیاں ہیں, لیکن تمہیں ابھی ہم نے اتنا ہی دے دیا ہے, اتنا ہی بخش دیا ہے کہ لاٹھی اب تم سنبھالو اور یہ تمہارا ہاتھ, یہ دو چیز ایسی ہیں جو تمہارے آگے آئندہ زندگی میں کام آئیں گی. اب آگے انہیں کام سونپا جا رہا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے, ہم نے تمہیں اپنا نبی بنا لیا ہے, اور ہم تمہیں یہ خاص طور سے دو چیزیں بھی, نشانیاں بھی عطا فرما دی, جس سے تمہیں پتہ ہے چل جائے, تمہیں یقین ہو جائے کہ تم اللہ کے نبی ہو. اب تمہیں فرمایا کہ اب تم فرعون کی طرف جاؤ, وہ بہت شرارت پہ اتر آیا ہے. اب یہاں پر یہ فرعون کا بڑا طویل قصہ ہے, دوسری آیت مبارکہ میں بھی سورہ مبارکہ میں وہ آتا ہے, لیکن یہاں پر ڈیٹیل قصہ ہے. اب تم فرعون کی طرف جاؤ, وہ بہت شرارت پہ اتر آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب میرا سینہ کھول دے, یعنی کہ مجھے علم عطا فرما. دیکھیے اب ہر نبی نے اپنے رب سے, اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ علم مانگا ہے. کبھی کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے مال و دولت نہیں مانگی, بلکہ یہ مانگا کہ مجھے اللہ علم عطا فرما, صحیح سمجھ عطا فرما. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دو. یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ مجھے بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی, اب میرے پاس بڑے بڑے ذمہ داری کے کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. دیکھو یہ دعا تمام امتیوں کو بھی سکھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم کی دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں میں آسانی عطا فرما, اور میری زبان کی لڑکھڑاہٹ کو دور کر دو. یہ بھی ہم انسانوں کے لیے, عام انسانوں کے لیے تکلیف, ایک پریشانی ہے کہ ہر انسان اپنی بات کو کہہ نہیں پاتا, دوسروں تک پہنچا نہیں پاتا, کچھ نہ کچھ پریشانی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی گئی کہ اللہ میری زبان میں طاقت دے, لڑکھڑاہٹ کو دور کر دے. اور آگے فرمایا کہ تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں, مطلب جہاں تک مجھے یہ بات پہنچانا, جن لوگوں تک میری بات پہنچے گی, جہاں تک بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے, ان لوگوں کو میں بات سمجھا سکوں, اس کی مجھے طاقت عطا فرما. اور میرے خاندان میں سے ایک کو میرا وزیر مقرر فرما دے. اب دیکھیے ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اسے ایک سہارے کی, ایک مددگار کی ضرورت ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تمام دعائیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بار بار ایک کے بعد ایک دعائیں کر رہے ہیں, علم عطا فرما, آسانی عطا فرما, لڑکھڑاہٹ دور عطا فرما, مجھے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کو سمجھ عطا فرما, اور میرا ایک مددگار عطا فرما. انسان کی طرح سے ہر انسان چاہتا ہے ایک مددگار ہو اس کے پاس کم سے کم. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کری ہے کہ مجھے ایک مددگار عطا فرما. ہارون جو میرا بھائی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ہارون علیہ السلام, اس کو میرا ساتھی بنا دے, میری طاقت کو مضبوط فرما دے, اور اسے میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا بنا دے, تاکہ ہم دونوں آپ کی تعریف, آپ کی توصیف بیان کرتے رہیں, اور آپ کے ذکر کا بہت لوگوں تک پہنچائیں, بہت ذکر عطا, آپ کا ذکر ہم کریں, آپ کا ذکر فرمائیں, اور لوگوں تک اس کو عام کر دیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم عام کر دیں, لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ دعائیں کی جا رہی ہیں. بے شک آپ تو ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں,
آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ تمہارا سوال، یعنی کہ سوال سے مطلب یہاں پر تمہارا سوال یعنی کہ تم نے جو مانگا ہے اسے ہم نے منظور فرما لیا. سبحان اللہ، مطلب تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی. آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور بے شک ہم اس کے پہلے بھی تم پر احسان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے تم پر پہلے بھی احسان کیا ہے، نبی بنانے کے پہلے بھی. جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف حکم بھیجا تھا وہ تم کو بھی سنا دیتے ہیں. اب دیکھیے، جو بات موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے، اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں پتا، وہ تمام باتیں وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اور یہ تمام قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور وہ قرآن مجید میں نازل ہوا. یہ پوری ایک سیریز ہے، اس طرح سے ایک لنک ہے. تو ہم تک یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ باتیں سب پہنچا دی جو بنی اسرائیل مطلب پہلے کی امتوں میں ہوئی. تو یہ راز اللہ تعالیٰ خود کھول رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اب یہ ایک نیا قصہ اس میں آیا. ہم نے تمہاری ماں سے فرمایا تھا کہ اس کو یعنی موسیٰ کو لکڑی کی پیٹی میں رکھ کر صندوق کو بہتے دریا میں ڈال دو. اب یہ اس کی وضاحت پورا ڈیٹیل جو ہے بخاری شریف کی اور صحیح مسلم کی دوسری حدیثوں مبارکہ میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا. اصل میں ان کے سب دشمن ہو گئے تھے بچپن سے ہی، فرعون اور فرعون کے گھر والے، خاص طور سے خاندان والے. وہ ڈیٹیل، اس کا ڈیٹیل ہمیں حدیث مبارکہ میں ملے گا. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. ہم نے تمہاری ماں سے کہا، ہم ان کی ماں کو تک یہ بات پہنچائی اللہ تعالیٰ نے. وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذریعہ رہا ہوگا، جو طریقہ رہا ہوگا، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے، کسی فرشتے کو بھیج کر، انسانی شکل میں، سب اللہ تعالیٰ اپنے کام کو ہر طرح سے کروا لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی طریقہ اپنایا اس میں یہ بتایا کہ ہم نے تمہاری ماں تک یہ بات پہنچائی تھی کہ تمہیں لکڑی کی پیٹی میں رکھ کر صندوق میں ڈال کر بہتے ہوئے دریا میں ڈال دو. اب یہ کام پانی کا ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر اس صندوق کو لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم فرمایا کہ اسے حفاظت کے ساتھ کنارے پہ لے جانا، جہاں میرے اور موسیٰ کے دشمن کے ہاتھ یہ صندوق پہنچ جائے گا، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا. اب دیکھیے، اللہ کے دشمن وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہے، مطلب کہ حق کے دشمن، دین کے دشمن، وہ اللہ کے دشمن، وہ نبی کے دشمن، وہ رسول کے دشمن، وہ نیک لوگوں کے دشمن. یہ پوری سیریز بتائی اللہ تعالیٰ نے، جہاں میرے، خود کے لیے فرمایا، جہاں میرے اور موسیٰ کے دشمن ان کے ہاتھ یہ صندوق پہنچ جائے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود پہنچا دیا، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے خاص نظر کرم، خاص محبت عطا فرمائی، بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھا، اور میری نگرانی میں تمہاری پرورش دشمن کے راج محل میں ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. اللہ چاہے تو دشمن کے گھر میں اپنی اولاد کو، اپنے نبی کو، مطلب جس بندے کی جس اولاد کو، اللہ تعالیٰ تو باپ سے یا والد سے یا اولاد سے پاک ہے، تو دنیا کے لحاظ سے اس اولاد کو، اس کے ماں کی اولاد، اس کے والد کی اولاد کو، موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے حفاظت سے، ساتھ خیریت کس سے پہنچانا ہے، بچانا ہے، اور دشمن کے گھر، دشمن کے انڈر میں اپنے نبی کو بچپن سے کس طرح سے ان کی کفالت کروانا ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا. اور اللہ تعالیٰ خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور جسے چاہے اسے بچا لے، جسے چاہے اسے مار دے. تو اب یہ آگے فرمایا، جبکہ تمہاری بہن دریا کے کنارے چلی آ رہی تھی. اب بہن کو ساتھ میں چلایا جہاں جہاں پانی پر صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے. بولی، کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو اس بچوں کو اچھی طرح پال پوس دے. اب یہ ایک حدیث مبارکہ میں طویل قصہ آیا، اس کا شارٹ میں قرآن مجید میں یہ آیا کہ جب وہ صندوق وہاں پہنچ گیا دشمنوں تک، دشمنوں نے اس صندوق کو کھولا، تو ان کی بہن نے جا کے انہیں بولا کہ تمہیں بتاؤں کہ اس بچے کو کہاں اچھی پرورش ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے، پرانے زمانے میں راج گھرانہ میں رانیاں، مہارانی، راجہ مہاراجا خود تو اولادوں کو پالتے نہیں تھے، ان کی داسیاں، ان کی دائی، یہ لوگ پالتے تھے. تو انہیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس بچے کو اچھی طرح آپ کہاں پال پوس سکتے ہیں، میں اس کا جگہ بتاتی ہوں. اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا واپس. سبحان اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا، وہاں سے بچے کو نکال دیا، وہ بچہ بہتا ہوا پانی میں گیا، دشمن کے پاس پہنچا، بہن نے جا کے بول دیا کہ اس کا صحیح جگہ بتاتی ہوں میں، یہ کہاں پل سکتا ہے. اس بہانے یہ بھی ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے چلے بھی گئے، غائب بھی ہو گئے، اور واپس دشمنوں کو مل بھی گئے، اور دشمنوں نے پھر سے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا. یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے خود بنائی. سبحان اللہ.
تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کا غم دور ہو جائے. ماں کو اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے, اس کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور تم نے ایک آدمی کا قتل بھی کر دیا تھا. اب یہ بھی ایک قصہ ہے, صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا غصے میں, بہت جلال والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بات, ناحق بات انہیں گوارا نہیں ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک انسان کا قتل کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ سب یاد دلا رہا ہے یہاں پر کہ ہم نے تم کو بچپن سے تمہارا خیال رکھا, تم پر احسان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں اوپر فرمایا تھا, اور بے شک ہم اس سے پہلے بھی تم پر احسان کر چکے ہیں. یعنی کہ نبوت دینے کے پہلے بھی ہم تم پر احسان کرتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ, بچپن سے بچایا تمہیں, بچپن میں بچا کے نکال کے لائے, پھر تم نے بڑا ہو کے جوانی میں ایک قتل کر دیا, جب بھی ہم نے تمہیں بچا لیا, جب بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. ہم نے اس غم کو بھی دور کر دیا, اور اس ہر امتحان میں ہم نے تم کو کامیاب کر دیا. اب دیکھیے یہاں بار بار ہم نے آ رہا ہے, ورڈ پہ دھیان دینا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ساری قدرت, ساری حکمت اور ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ظاہر کر رہا ہے, بار بار بول رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نبی بنا دیا, ہم نے تمہیں بچپن میں بچایا, ہم نے تمہیں معاف کر دیا, اور ہر امتحان میں ہم نے تم کو کامیاب کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت انسان پر اگر رہے تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. ہر چیز میں آپ کامیاب ہو سکتے ہو, سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس طرح سے ہر جگہ مدد کی. پھر مدین میں تم کئی برس رہے اور تم ایک خاص اندازے پر آ گئے اے موسیٰ. یعنی کہ اب مدین سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لے آئے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, طوا کی وادی میں. اور موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے پوری بات کر رہا ہے, ان کو ابھی تک کا پورا تمام باتیں بتا دی, بچپن سے لے کر ابھی تک. تو اس سے بڑھ کر, اس سے بہتر نہ تو کوئی پروف موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو سکتا تھا, نہ کوئی پروف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اب اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے, یا نہیں لا پائے, اس وقت میں نہیں لائے, یا آج نہیں لائے, یا آج اس بات کو نہیں سمجھے, تو یہ کھلی گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوائے بد نصیبی, سوائے کھلی گمراہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پڑھو, قرآن سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے کہنے سننے کو قبول و مقبول فرمائے. کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے رشتہ داروں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, سب کے لیے, تمام امت مسلمہ کے لیے اسے وسیلہ بنا دے. ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو وسیلہ بنا دے. سب کو, تمام امت مسلمہ کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سادہ درجہ مقام عطا فرما. اے اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ تمام امت مسلمہ پر, ہمارے گھر والوں پر, ہم سب پر, ہمارے رشتہ داروں پر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا, تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو طاقت عطا فرما, صحت یاب عطا فرما, صحیح علاج عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے, سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. سب کو, ہمارے تمام بھائی بہنوں کو شفا, تندرستی, صحت یاب عطا فرما. ہم سب کو ہر لا علاج بیماری سے, بری بیماری سے, ہر طرح کی تکلیف پریشانی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.